اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ حج میں 17ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون اللہ تک پہنچتا ہے، یعنی یہ جو تمہاری قربانیاں ہیں، یہ قربانیوں کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے، تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ قربانی ہر صاحب نصاب پر، جس کے پاس قربانی دینے کی استطاعت ہے، اس پر واجب، ضروری ہے، لازم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کی استطاعت ہے، جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے، قربانی کر سکتا ہے، اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، من وجد السعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو بھی قربانی دینے کی استطاعت رکھتا ہے اور پھر قربانی نہ کرے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ عیدگاہ کے قریب کون نہیں آتے؟ غیر مسلم نہیں آتے، یہود نصارہ نہیں آتے، ان کو عیدگاہ کو آنا نہیں ہے، اور وہ لوگ عید کے دن عیدگاہ جانے کا اہتمام بھی نہیں کرتے۔ تو گویا جیسا وہ لوگ عید کے لیے، عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کے قریب نماز عید کے لیے نہیں آ رہے ہیں، تو جو قربانی نہیں دے رہا ہے وہ بھی گویا انہی کے ساتھ ہے، وہ بھی نہ آئے۔ یہ ہے حضور نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ جو قربانی دینے کی استطاعت رکھتا ہے پھر بھی قربانی نہ دے۔ تو قربانی ہر صاحب نصاب پر، جس کے پاس 42.5 تولے چاندی کے برابر پیسے ہوں، پیسے ہیں یا اتنا سونا ہے، 42.5 تولے چاندی بولے تو 42,000، 42,500 اتنے روپے ہے یا اتنے روپے کا سونا ہے، یا پھر ضروریات زندگی کے علاوہ کی چیزیں اتنے روپے کی ہیں۔ ضروریات زندگی کیا ہے؟ رہنے کے لیے گھر، پھرنے کے لیے سواری، استعمال کے اور جو چیزیں ہیں، برتن وغیرہ وغیرہ، یہ سب ضروریات زندگی۔ پہننے کے لیے 2 جوڑے کپڑے، بہت بہت 3 جوڑے کپڑے۔ اس کے علاوہ اگر کپڑے بھی اتنے پیسوں کے ہیں کہ 42,500 کے ہو جاتے، 3 جوڑے کپڑے ہیں، اور اس کے علاوہ کپڑے اتنے رکھے ہوئے ہیں گھر میں، اپنے کپڑے ہیں، اور اس کی قیمت 42,500 روپے کے برابر ہو جاتی، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، اس کو بھی قربانی دینا ضروری ہے، لازم۔ نہیں دی ہے تو وہ بھی وعید کا مستحق ہے۔ اور قربانی جیسے مردوں پر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، ایسے ہی عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں مرد دے دیے تو عورتوں کے اوپر نہیں ہے، سمجھتے مردوں کے پاس پیسے رہتے، عورتوں کے پاس سونا رہتا، سونا بھی رہتا اور ان کے کپڑے بھی کتنے ہزاروں کے رہتے، ایک جوڑا 50,000 تک کا بھی رہتا، 1 لاکھ تک کا بھی رہتا عورتوں کا، خالی دعوتوں کے واسطے لے کے رکھتے رہتے، الماری میں رکھے ہوئے رہتے، تو اس پر بھی ان کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔
چھوٹے بچوں کی طرف سے قربانی دی ہے تو اچھی بات ہے۔ اب اور ایک بات ہے کہ کیا ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دینا یا نہیں دینا؟ زمانے سے تقریباً سمجھیے کہ آپ 1400 سال سے یہ سلسلہ چلا کہ سرکار کے نام سے بھی قربانی دی جاتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یاد رکھ لیجیے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 قربانیاں دیا کرتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ 2 قربانی کیوں دیتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ایک تو قربانی میری طرف سے اور ایک میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ میری جانب سے ہوئے علی قربانی دینا، تو میں ہر سال حضور کی طرف سے بھی قربانی دیتا ہوں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آپ کو اگر کوئی بھی پوچھے تو بول دینا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ تم پر میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ لازم ہے، میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی اتباع کرو، ان کو فالو کرو۔ حضور نے خود فرمایا کہ لہٰذا میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دیتے نا میں بھی ویسے دیتا ہوں۔ تو روایتیں مختلف ہیں، یعنی ایک روایت یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قربانی دیتے تھے حضور کی جانب سے۔ تو اب اس حدیث کو پکڑ لیں گے جو حضور کی قربانی کے مخالف ہیں، یعنی حضور کے لیے قربانی دینے کے جو لوگ مخالف ہیں، حضور کی جانب سے قربانی دینے کے جو لوگ مخالف ہیں۔ کس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ حضور کی مخالفت کر رہے ہیں، حضور کی طرف سے قربانی دینے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کی مخالفت بھئی قربانی دیے تو کیا ہوتا؟ قربانی اگر دیے تو حضور نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، قربانی کے ہر جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اب جس کی جانب سے ہم قربانی دے رہے ہیں تو اس کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ حضور کو ثواب کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، اے اللہ درود نازل فرما حضور پر۔ حضور کو درود کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کے درجات اتنے بلند ہیں کہ کوئی وہ درجے کو پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ کے بعد سب سے عظیم درجہ، سب سے بڑا درجہ حضور کا، وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو حضور کو درود پڑھنے سے کیا ملتا؟ کیا ضروری ہے؟ لیکن حضور پر درود پڑھنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے اور ہم کو حضور کا قرب نصیب ہوتا، ہم حضور کے قریب ہوتے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ رہے گا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھے۔ تو حضور کو ثواب کی کیا ضرورت؟ بالکل ثواب کی ضرورت نہیں، لیکن حضور کی خدمت میں ایک تحفہ ہے، ہدیہ ہے، نذرانہ ہے جو ہم قربانی کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں۔ تو جو بھی بولے ان کو یہ بول دینا، اور ایسے لوگوں کی باتیں نہیں سننا جو کیا بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں کہ عورتیں مسجد کو آ سکتی، عورتیں مسجد میں نماز پڑھ سکتی۔ بعض لوگوں کو بہت خواہش ہے عورتوں کو مسجد میں بلانے کی، لیکن روکنے والے کون ہیں؟ پہلے ادھر جائیے۔ حضور کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں، لیکن عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کس نے کیا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟
بی بی عائشہ سے جا کے عورتیں شکایت کریں، عمر کو دیکھیے عورتوں کو روک دیے، جیسے آج کے لوگ بول رہے ہیں عورتیں حضور کے زمانے میں آتی تھی روک دیے عورتوں کو۔ بالکل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکے تو عورتیں گئے، جا کے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرے، بی بی عائشہ نے فرمایا کہ عورتوں کی جو چالیں ہیں، آج کل کی عورتوں کی جو چالیں ہیں، اگر حضور یہ چالیں دیکھتے تو حضور بھی عورتوں کو آنے سے منع کر دیتے، عمر میں بہت اچھا ہے۔ تو لوگ بولتے ہیں کہ عمر کو کیا حق پہنچتا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکنے کا، عمر کون ہوتے ہیں؟ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ ہیں۔ ایسے ہی گستاخ کہہ رہے ہیں کہ حضور کے نام سے قربانی نہیں دے سکتے، ان کی باتیں مت سنیے۔ ایسے گستاخوں کی صحابہ کے، میں تو صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، میں اور کئی باتیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ صحابہ کے گستاخ ہیں، ایسے لوگوں کی باتیں مت سنیے۔ اور کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دیا تھا، وہ جو حدیث ہے اس کو پیش کر کے بولتے ہیں، لیکن ترمذی میں ہی اور ایک حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی جانب سے قربانی دینا کبھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ بس میرا